عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بابت متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ میرے عزیزو، اس آیت میں لکھا ہے دیکھو۔ دیکھو ایک ایسا لفظ ہے جو ہمیں چونکا دینے، حیران کرنے اور ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ کچھ حیرت انگیز ہوا ہے۔ ایک زبردست زلزلہ آیا تھا۔ اب یہ 3 دنوں میں دوسرا زلزلہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زلزلہ تب آیا جب مسیح کی موت ہوئی، اس سے چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے مقدس جی اٹھے۔ یہ پہلا زلزلہ تھا اور اب یہ دوسرا زلزلہ تھا، اور یہاں یہ خواتین قریب آ رہی ہیں، وہ ابھی تک باغ میں نہیں پہنچی۔ فوری طور پر ایک زلزلہ آتا ہے، زلزلے کا مرکز قبر ہے۔ وہ زلزلہ محسوس کرتی ہیں اور نہیں جانتی کہ کیا ہوا ہے۔ اب زلزلے کی وجہ کیا تھی؟ میرے عزیزو، مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ اخذ کرتے ہیں کہ مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے، لیکن یہ صحیح جواب نہیں ہے۔ مسیح کا جی اٹھنا زلزلے کا سبب نہیں تھا۔ متی رسول ہمیں بتاتا ہے کہ وجہ کیا تھی۔ ایک بہت بڑا زلزلہ آیا کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا۔ جب وہ فرشتہ باغ میں اترا تو اس سے زلزلے کی لہریں پیدا ہوئیں۔ مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے زلزلہ نہیں آیا تھا، ایک فرشتہ قبر کو کھولنے کے لیے آیا جس کی وجہ سے زلزلہ آیا تھا۔ ویسے یہ کہیں نہیں لکھا کہ اس فرشتے نے مسیح کو قبر سے باہر نکالا، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی تصویر دیکھی ہے جس میں فرشتے کو قبر سے پتھر ہٹاتے اور یسوع کو باہر آتے دکھایا ہو؟ یہ درست نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے، یسوع مسیح کو یہ طاقت حاصل نہیں تھی کہ وہ خود کو مردوں میں سے زندہ کرے اور پھر وہاں انتظار کرے کہ کوئی پتھر ہٹائے تاکہ وہ قبر سے باہر نکل سکے۔ یہ بات غلط ہے۔ حقیقت میں کسی نے مسیح کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا پوشیدہ انداز میں واقع ہوا۔ کوئی بھی اسے دیکھنے کے لیے وہاں موجود نہیں تھا۔ یسوع قبر میں سے خود باہر آیا۔ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں، فرشتے نے یسوع کو باہر نکالنے کے لیے پتھر کو نہیں ہٹایا تھا۔ فرشتے نے پتھر کو اس لیے ہٹایا تاکہ وہ عورتیں اندر جا سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ وہ پہلے سے ہی جا چکا ہے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ ہم سوچتے ہوں گے کہ یسوع پھر وہاں سے باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے یوحنا کی انجیل کے 20ویں باب میں لکھا ہے کہ شاگرد 8ویں دن اکٹھے تھے اور یسوع ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا جبکہ دروازے بند تھے۔ جس طرح سے وہ دیواروں کے درمیان سے بالا خانے میں داخل ہوا، اسی طرح وہ قبر کے پتھر سے نکل آیا۔ ہمیں یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ یسوع کے لیے اپنی جلالی حالت میں ایسا کرنا کچھ بھی مشکل ہوگا۔ کسی نے بھی یسوع کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ فرشتہ یسوع کو باہر نکالنے کے لیے نہیں، بلکہ عورتوں کو اندر لے جانے، رسولوں کو اندر لے جانے، ہمیں اندر لے جانے اور ساری دنیا کو اندر لے جا کر یہ دکھانے کے لیے آیا کہ مسیح اب وہاں قبر میں نہیں ہے۔ اور جب عورتیں آئیں تو وہ اندر چلی گئیں اور انہوں نے دیکھا، اور جب پطرس اور یوحنا پہنچے تو وہ اندر گئے اور انہوں نے دیکھا وہاں سوتی کپڑا جس طرح سے وہ اس کے جسم پر لپٹا ہوا تھا بالکل ویسے ہی پڑا تھا، اور سر پر باندھنے والا کپڑا ایک الگ جگہ پڑا تھا۔ نہ کوئی ہنگامہ ہوا تھا اور نہ ہی کوئی جلدی تھی کہ کپڑا تیزی سے اتار کر نیچے پھینک دیا ہو اور باہر نکلنے کی جلدی کی ہو۔ کپڑا بالکل ویسے ہی پڑا تھا جیسا تب جب اس کے جسم اس میں تھا۔ اب صرف وہ اس کپڑے میں سے جا چکا تھا، اور پھر فرشتہ اس کے جانے کے بعد اس قبر کے پتھر کو ہٹانے آیا تاکہ دنیا اندر آئے اور دیکھ سکے کہ یسوع وہاں نہیں ہے۔ اور وہ فرشتہ اس واقعے کے جو ہوا تھا
आसमानी गवाह के तौर पर वहां बैठा था। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दूसरी तरफ यहूदी रहनुमा सिर्फ ये सोचकर खुश हो रहे होंगे कि यस्सु मर के और दफन होकर कब्र में सीर है, और वो नहीं जानते कि उनकी सारी कोशिशों से सिर्फ यस्सु के असर और रसूख में इजाफा होगा और सिर्फ उसके जी उठने की तौसीक होगी। मेरे अजीजों, इस बाब की दूसरी आयत हमें बताती है कि वहाँ फरिश्ता है, वो आसमान से उतरा है। वो आया, कब्र से पत्थर को लुढ़काया और उस पर बैठ गया। सो ये औरतें जो जलजले से गुजर रही हैं बाग में पहुंच गईं। वो बाग में आईं तो वो देखती हैं कि कब्र खुली हुई है, पत्थर हटा हुआ है। अब यहाँ हमें यूहन्ना की इंजील की तरफ देखना होगा कि आगे क्या होता है।